بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اپنی زندگی کے سارے معاملات کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے اور ملکوں اور قوموں کے حالات میں جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، شریعت کی روشنی میں ان کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انسان کو جس مقصد کے تحت اس دنیا میں بسایا گیا ہے اس کی یاد دہانی ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح کی کچھ تبدیلیاں تو فطری ہوتی ہیں، جیسے رات اور دن کا تغیر ہے، موسموں کی تبدیلی ہے، اور کچھ انسانوں کے اپنے کرتوت کے نتیجے میں الٹیمیٹم کے طور پر نمایاں ہوتی ہیں، جیسے ان دنوں کرونا وائرس، اقتصادی بحران لیجئے، سوائن فلو، برڈ فلو، زلزلے اور ایڈس وغیرہ۔ یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان سدھر جائے، سنبھل جائے اور اپنے مقصد حیات کی تکمیل میں لگ جائے۔ ابھی ہم موسم گرما سے گزر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہے، اگرچہ آج ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ گرمی میں شدت کیوں آتی ہے، تو اکثر لوگ یہی کہیں گے کہ یہ موسموں کی تبدیلی، ملک کے محل وقوع اور آسمانی برجوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن جب ہم اس مسئلے پر شرعی نقطہ نظر سے غور کرتے ہیں تو اس کی دوسری ہی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ آج سے 1450 سال پہلے الصادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اشتکت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا، کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میرے رب، میرا ایک حصہ دوسرے حصہ کو کھا رہا ہے، اس لیے تو مجھے سانس لینے کی اجازت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس موسم سرما میں لینے کی اور ایک سانس موسم گرما میں چھوڑنے کی۔ لہذا موسم گرما میں تم جو سخت گرمی پاتے ہو اس کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اور موسم سرما میں جو تم سخت ٹھنڈی پاتے ہو اس کے سانس لینے کے اثر سے ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا اشتد الحر فبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم، کہ جب گرمی کی شدت ہو تو اس وقت ٹھنڈے وقت میں نماز ادا کرو، یعنی انتظار کر لو کہ وقت ذرا ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی سانس کی لپیٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ گرمی میں شدت کیوں کر آتی ہے، یعنی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے گرمی میں شدت آتی ہے۔ آج ہم جس گرمی کی شدت اور تپش کا احساس کرتے ہیں اس کا مصدر اور سرچشمہ دراصل جہنم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم سائنسی تحقیقات کا انکار کرتے ہیں۔ سائنس اپنی جگہ پر ہے۔ اگر سائنسی معلومات، تحقیق اور تجربے سے سامنے آتی ہے تو شریعت قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتی ہے، اور شریعت ان سے زیادہ قوی ہے۔ عرض مدعا یہ ہے کہ جب گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور ہم موسم گرما کی آمد پر ابھی گرمی محسوس کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جہنم کو یاد کریں۔ آج ہر شخص اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آرام و راحت سے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے لیے ٹھنڈی اور گرمی سے بچاؤ کے وسائل کا بندوبست کرتا ہے،
کوئی ایئر کنڈیشن روم میں رہتا ہے، کوئی دنیا کے ٹھنڈے مقامات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور کوئی بجلی پنکھا کے ذریعہ ہی ٹھنڈی سے بچاؤ اختیار کرتا ہے، جبکہ کچھ لوگ تو ہاتھ کے پنکھا سے ہی گرمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ انہی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ سنجیدہ نہیں ہوتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بندے مومن کو جہنم سے ڈرایا ہے اور اس سے بچنے کی سخت تاکید کی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جس کام کا حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ آج ہم معمولی گرمی کی شدت سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جہنم میں کیا حال ہوگا، جہاں آگ کا لباس ہوگا، آگ کا بستر ہوگا، پیپ کا کھانا ہوگا اور آگ میں جلنا ہوگا، جو آگ گوشت، رگوں، پٹھوں اور چمڑے تک کو کھا جائے گی۔ پھر ان جلے ہوئے اعضاء کے بدلے نئے اعضاء دیے جائیں گے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیش کے لیے چلتا رہے گا، وہاں موت بھی آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم آتش جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، اور جنت کی پرکیف نعمتوں کے خواہش مند ہیں، تو ہمیں محاسبہ نفس اور فکر آخرت کے لیے دن اور رات کی مشغولیتوں میں سے کچھ وقت نکالنا ہوگا، طبیعت پر شاق گزرنے والے اعمال انجام دینے ہوں گے، اور شہوات کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، شریعت کی تابعداری کرنی ہوگی، کیونکہ ہمارے حبیب نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو طبیعت پر شاق گزرنے والے کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو جہنم سے بچا اور جنت میں داخلہ نصیب فرما۔